السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے سیقول کا دوسرا پارہ ہے، پیج نمبر 45۔ آج آپ کا سبق ہے 11ویں رکوع سے۔ آپ نے 10 رکوع مکمل کر لیے تھے، یہاں پر لکھا ہے 10 نمبر، تو آج یہاں سے آپ کا سبق ہے 11واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے قرآن کریم پڑھنا تو سیکھا ہے، لیکن اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہوگا، کہاں سے نکلے گا۔ اگر آپ نے حروف کے مخارج کو نہیں سیکھا اور حروف کی صحیح ادائیگی آپ نے نہیں کی تو آپ اس ورڈ کے معنی بدلنے والے ہیں۔ جیسے واللہ علیم، علیم کہتے ہیں جاننا، اور الف سے جو علیم ہے اس کے معنی ہیں دردناک عذاب۔ اب دیکھیے واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اور واللہ علیم اگر آپ پڑھ دیتے ہیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے اللہ دردناک ہے۔ بتائیے کتنی چینجنگ ہو گئی، کتنے معنی بدل گئے۔ واللہ علیم کو آپ نے علیم پڑھ دیا تو اس کے معنی ہو گئے اللہ دردناک ہے۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ آپ قرآن کریم کو ایک ایک حرف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، مخارج کا خیال رکھیں۔ ان تمام مخارج کو اور حروف کی صحیح ادائیگی کو اور ان کے رولز اور قواعد وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان تمام قواعد کو ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ آپ ہماری نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں، اور قرآن کریم کی کلاس میں بھی ہم جگہ جگہ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، ورڈز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہوگا وہ بھی سمجھاتے ہیں، اور کہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، کون سا حرف پر ہو رہا ہے، کون سا حرف باریک ہو رہا ہے۔ ان تمام قواعد کو بیچ بیچ میں ہم قرآن کریم کی کلاس میں بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے اور ہمارے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے حروف کی صحیح ادائیگی ہوگی اور مخارج آپ کے درست ہو جائیں گے۔ بلا تاخیر اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کہتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ جتنا ہم کھڑا زبر کھینچ کے پڑھتے ہیں اتنا ہی واو مدہ کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے واو ساکن ہے، واو کے اوپر یہ ساکن لگا ہوا ہے، اور واو ساکن سے پہلے لام ہے اور اس کے اوپر پیش ہے۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو وہ واو مدہ کہلائے گی، اور اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یسألونک عنش، عین نکالیے، ہے نا، الف نہیں پڑھنا، یعنی حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، حمزہ زبر آ نہیں پڑھنا، عین زبر آ، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں میں آپ خاص خیال رکھیے۔ یسألونک عن الشہر، یہاں را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ جب بھی را کے نیچے زیر آئے گا تو را باریک ہوتی ہے، اور جب را کے اوپر زبر یا پیش آئے گا تو پھر اس را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ تو یہاں را باریک ہوگی، را لام زیر رل، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں دیکھیے را کے اوپر زبر آیا ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں الف مدہ ہے۔ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حروف ہوتے ہیں، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ۔ ان 3 حروف کو کھینچ کے اتنا ہی پڑھیں گے جتنا کہ ہم کھڑا زبر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، قل قتال فیہ کبیر،
ये क़ाफ हमेशा पुर हरूफ में से है, इसलिए इसको हमेशा हम पुर पढ़ेंगे। 7 हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़ है। इस मजमुए से आप इन 7 हरूफ को आसानी के साथ याद रख सकते हैं और अलग अलग हर्फ मैं बता देता हूँ। ख़ा साद, ये हो गया खुस्सा। ज़ग़तिन ज़ाद ग़ैन ता, क़िज़ क़ाफ ज़ा। ठीक है, ये 7 हरूफ होते हैं, खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़। क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर। वसद्दुन, यहाँ पर वसद्दुन लिखा हुआ है, मैं पेज पलटता हूँ, आप वहाँ देखिए। पीछे लिखा हुआ था वसद्दुन, तो पीछे से लौटा के पढ़ते हैं। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू। यहाँ ता है, ये बारीक पढ़ा जाएगा, और ये ता ये पुर पढ़ा जाएगा। इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद्दुन्या वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार। जब भी नून के ऊपर तशदीद आएगी तो वहाँ गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपा करके पढ़ना, गुनगुना करके पढ़ना। व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर
यस्अलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यस्अलूनक माज़ा युनफ़िक़ून व यस्अलूनक माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व। यहाँ पर आयत लगाइए, कुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम। पीछे से लौटा के पढ़ते हैं, लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद्दुन्या वल आखिरह फ़िद्दुन्या वल आखिरह व यस्अलूनक अनिल यतामा व यस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन। यहाँ पर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, तो इस तरीके से पढ़िए, हत्ता युमिन वलअमतुम मुअमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वलअमतुम मुअमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम। यहाँ पहले हमज़ा की आवाज़ निकालिए, फिर आइन की आवाज़, अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुअमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम वलअब्दुम मुअमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार उलाइक यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि
واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہاں پر آپ کے 11 رکوع مکمل ہو گئے۔ دیکھیے آیت کے اوپر عین بنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں سائیڈ میں یہ شیپ بنی ہوتی ہے عین کی، تو یہاں پر لکھا 11، تو آپ کے یہاں 11 رکوع مکمل ہو گئے، اور اب اس کے بعد آپ کا 12واں رکوع یہاں سے شروع ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ 12واں رکوع پڑھیں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے قرآن کریم کو صحیح کریں، ایک ایک حرف صحیح کیجئے، ایک ایک حرف کا مخرج سیکھیے اور ایک ایک حرف کی ادائیگی کو سیکھیے، اور یہ سیکھیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا کیا جا رہا ہے، کون سے حرف میں کیا فرق ہے، جیسے ذال، زا اور جیم، یہ 3 حرف ہیں، ان تینوں حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اور ان کی ادائیگی اور ان کے مخرج یعنی جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں وہ تینوں کی چیز الگ الگ ہے، تاکہ آپ ان تینوں میں فرق کر سکیں۔ ایک ثا ہوتا ہے اور ایک سین ہوتا ہے، ان دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں، تو آپ ان تمام مخارج کو سیکھیے اور ایک ایک حرف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ اور تمام مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔